بنگلہ دیش کے اندر جو حالات پیدا ہوئے، کیا پاکستان کی جو داخلی صورتحال ہے وہ بھی اسی طرح کی ہے کہ یہاں پر بھی سول سوسائٹی اٹھے گی اور کسی وقت حکومت کو چلتا کر دے گی؟ یہ کہنا کافی مشکل بات ہے اور اس کا جواب بھی آسان نہیں ہے۔ جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا یا جو کچھ عرب سپرنگ کے زمانے میں یمن سے جس کا آغاز ہوا تھا، ایک نوجوان کی ہلاکت سے معاملات شروع ہوئے تھے۔ بنگلہ دیش کے اندر 400 نوجوانوں نے، جو اسٹوڈنٹ سڑکوں پر آئے تھے، انہوں نے اپنی جان قربان کی، لیکن ایک ایسی ڈکٹیٹر جو 15 سال سے حکمران تھی اور اپنے مخالفین کو چن چن کر جیلوں میں ڈالتی تھی، معاشی ناہمواری تھی، اس نے جو لوگ انصاف مانگتے تھے ان کو رضاکار، وہ 1971 کے واقعات کے حوالے سے قرار دے کر ان کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیتی تھی، اس کو 3-4 روز کے اندر انہوں نے چلتا کر دیا۔ 400 لوگوں کی جان گئی۔ کیا پاکستان کے اندر مہنگائی کے حوالے سے، بجلی کی بلوں کے حوالے سے جو مطالبات سامنے آ رہے ہیں، جو احتجاج جاری ہیں، کیا وہ بھی ایسی شکل اختیار کریں گے؟ آج کے پروگرام میں اس کے اوپر بات کریں گے اور پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ آج احسن اقبال صاحب، وفاقی وزیر ہمارے ساتھ ہیں۔ احسن اقبال صاحب بہت شکریہ۔ آغاز ہم کریں گے پروگرام کا حافظ نعیم الرحمان صاحب سے، امیر جماعت اسلامی۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب، آپ کی جماعت دھرنا دے کر بیٹھی ہے اور احتجاج کر رہی ہے، آپ کے پیچھے لوگ بھی بڑی تعداد میں، آپ کی جماعت کی اسمبلیوں کے اندر اتنی نمائندگی نہیں ہے، لیکن آپ کا دھرنا جو ہے کافی ایک اچھی، اس کی پریزنس اس وقت راولپنڈی کے اندر بھی، کراچی کے اندر بھی موجود ہے۔ کیا یہ وہ شکل اختیار کر سکتا ہے جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا؟ دیکھیں، غم و غصہ تو بہت ہے لوگوں میں، اور سچی بات یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو دیکھیں، میں دیکھوں، اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں، ہمارے ساتھ کام کرنے والے مختلف سطحوں کے لوگوں کو دیکھیں، ہر آدمی پریشان ہے۔ بجلی کے بلوں نے سب کو مار دیا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو ڈرائیونگ کرنے والا بندہ ہے اس کی کتنی سیلری ہو جائے گی؟ 40,000، 50,000، 60,000۔ اس کے گھر کا بل اگر 25-30 ہزار روپے آ جائے تو وہ کہاں جائے گا؟ کرائے کے مکان میں رہنے والے جو لوگ ہیں اکثر یہ شکایت کر رہے ہیں کہ کرائے سے زیادہ ان کا بجلی کا بل آ گیا ہے۔ لوگ بہت تنگ آ گئے ہیں، انڈسٹریلسٹ پریشان ہیں۔ میں ابھی ایک صاحب سے ملا، انہوں نے جوس کی ایک فیکٹری لگائی ہوئی تھی، 200-300 لوگ ڈائریکٹلی ان کے ساتھ انوالو تھے، پھر ان کے سپلائر تھے۔ جو بل ان کا جو کہ 20-25 لاکھ روپے آتا تھا اس انڈسٹری کا، اس فیکٹری کا، وہ 65 لاکھ روپے آ گیا، بند کر دی انہوں نے۔ کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے، پورا سپلائی چین کا نظام تباہ ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیں، یہ ہر گلی، ہر محلے، ہر شہر، ہر جگہ کا قصہ ہے۔ اب اس کے بعد لوگ کیا کریں گے اگر حکومت توجہ نہیں دے گی اور یہی کہتے رہے گی کہ ہم پر IMF کا دباؤ ہے؟ ہمارا سیدھا مطالبہ یہ ہے کہ بھائی بجلی کے بل کم کریں، اور اس پہ جو ٹیکس کی بھرمار کی ہوئی ہے، 18% آپ سیلس ٹیکس لگا دیں، آپ ایڈوانس انکم ٹیکس لگا دیں، آپ فردر ٹیکس لگا دیں، آپ جو ہے وہ اسی طرح ایکسٹرا ٹیکس لگا دیں، آپ ٹی وی کی فیس بھی اسی میں لگا دیں، اور اس طرح کر کے آپ سب کچھ نچوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تنخواہ دار کہاں جائے بیچارہ؟ تنخواہ دار کی تو اپنا حساب کتاب ہوتا ہے کہ تنخواہ آتی ہے، بچوں کی تعلیم پہ لگانا ہے، صحت کی یہ مسئلے ہیں، فلاں چیز کا یہ اتنے پیسے اس کے جمع کرانے ہیں، حافظ نعیم صاحب، آپ نے جو موجودہ حکمران ہے، آپ نے ایک حالیہ بیان میں آپ نے موجودہ حکمرانوں کو کہا ہے کہ یہ اشرافیہ نہیں، یہ بدماشیہ ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو معاشی ناہمواری ہے، بجلی کی قیمتیں ہیں، یہ بدماشیہ کی وجہ سے ہیں؟ یہ لوٹ کھسوٹ ہے، یہ پلنڈر ہے، یہ لوٹ کے لے گئے سارا کچھ؟ دیکھیں، اس میں جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک حکمران پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک طبقہ حکمرانی ہے جو کہ ہمارے اوپر مسلط ہے۔ اس میں آپ کو بہت سارے بیوروکریٹ بھی ملیں گے، اس میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے بھی بہت سے لوگ ملیں گے جو وقتاً فوقتاً حکومت کرتے رہیں، آپ کو اس میں جو ہے وہ جاگیردار اور وڈیرے ملیں گے، اس میں بڑے بڑے سرمایہ دار ملیں گے، اور پارٹیوں میں چونکہ پولیٹیکل گروتھ تو ہوتی نہیں ہے، فیملی انٹرپرائزز ہیں، تو وہی لوگ جو کہ پیسے کی بنیاد پر ان خاندانوں کو خوش کرتے ہیں، وہ پارٹیوں میں جگہ بنا لیتے ہیں، اور وہ طاقت کی اور دولت کی بنیاد پر حکمرانی کرتے ہیں۔ تو ان سب کا ایک کنسورشیم ہے جو پاکستان کے اوپر جو ہے نا حکمرانی کر رہا ہے۔ میں اس حکمران طبقے کو کہہ رہا ہوں، اس کو آج تک لوگ اشرافیہ کہتے تھے، لیکن وہ تو اشرافیہ نہیں ہے، وہ تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ تو ایک دوسرے کی جو ہے وہ جو کرپشن ہے اس کے پروٹیکٹر ہیں۔ اب یہ IPPs کا ایک قصہ لے لیجئے نا آپ، 1994 سے یہ دھندا شروع ہوا، اور کتنی اس میں کرپشن ہے، کتنی اس میں لوٹ مار ہے۔ ایک کیپیسٹی نہیں ہے پلانٹ کی، اوور کیپیسٹی شو کر کے اب جتنے پہ بھی چل رہا ہے آپ پوری کیپیسٹی کے پیسے چارج کریں، میں اور آپ بل ادا کریں، اور یہ لوگ مزے کریں۔ اسی طرح سے جو پلانٹ فرسودہ ہو چکے ہیں ان کے بھی پورے پیسے ہم ادا کریں، جن کے معاہدے ختم ہو گئے ان کے بھی پیسے ہم ادا کریں، جن سے جو ہے وہ یہ نیگوشیٹ کر کے چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں ان سے نیگوشیٹ نہ کریں۔ تو یہ جو 2 ٹریلین روپیز پاکستانی قوم ادا کرے گی، یہ اسی طبقے کی وجہ سے کرے گی نا، تو پھر ظاہر ہے اس کو کچھ تو کہا جائے گا نا۔ اس لیے ہم نے پرامن احتجاج کا فیصلہ کیا تھا کہ حالات تو ایسے ہیں
کہ کوئی بھی کیوس پھیل سکتا ہے. ہماری جیسی پارٹی اگر لوگوں کی پرامن سیاسی مزاحمت کی طرف لوگوں کو لے کر نہیں جائے گی تو پھر انارکی پھیلے گی اور اس کے نتیجے میں پھر حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. میں نے تو کل یہ بھی کہا تھا نا کہ ان کو تو آپ کے آئندہ کے اقدامات کیا ہوں گے؟ آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اب آپ کو کچھ روز گزر گئے ہیں, لیکن اب آپ کے آئندہ اقدامات, تو آپ نے جو آج جن کا اعلان کیا, آپ نے کہا دھرنا مارچ ہوگا, اب لاہور میں بھی ہوگا, پشاور میں بھی ہوگا, تو اس کی کیا شکل ہوگی؟ کیا کریں گے لاہور میں, کیا کریں گے پشاور میں, کیا کریں گے؟ ایک تو یہ کہ 8 تاریخ کو ہم یہاں پر بھی مری روڈ پہ مارچ کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم لاہور میں انشاءاللہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پر دھرنا دیں گے, بہت بڑا جلسہ عام کی صورت اختیار کرے گا. اگلے دن پشاور میں انشاءاللہ دھرنا دیں گے. پھر جو ہے 16 تاریخ کو ملتان میں دھرنا دیں گے, اور 14 اگست کے فوراً بعد ملک کی ہڑتال کریں گے انشاءاللہ. تاجروں سے ہماری بات چل رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ آج کل میں کوئی چیز فائنل ہو جائے, اور پھر رکیں گے نہیں یہاں پر. دیکھیں مسئلہ ہے, مسئلے کو حل کریں گے. ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے, نہ کوئی اس وقت انتخاب ہو رہا ہے, نہ ہماری پارٹی کا مسئلہ ہے. اس وقت اگر یہ چیزیں ایڈریس نہیں ہوئیں تو ملک بہت بڑی انارکی اور بہت بڑے جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جائے گا. تو یہ ہوش کے ناخن لیں اور مسئلے کو ایڈریس کریں. آج انہوں نے رابطہ کیا ہے ہمارے ان اعلانات کے بعد, اور مذاکراتی کمیٹی نے کہا ہے کہ چلیں ہم بیٹھتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن صرف نشستن گفتن برخاستن نہیں ہونا چاہیے. ایشو کو ایڈریس کریں. ہماری بات بتا دیں, آپ غلط کہہ رہے ہیں, نہیں کر سکتے تو ہمیں بتا دیں. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں, جب ہم اپنی پوری تیاری آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہاں سے پیسے بچائیں, یہاں سے بچائیں, اپنی مراحت کم کریں, آپ اپنا انٹرسٹ ریٹ کم کریں جس سے ہزاروں ارب روپے آپ بچا سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ اپنی گاڑیاں 1300 cc سے اوپر نہ کریں سرکار کی جتنی بھی ہیں. جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ 20 ایکڑ سے زیادہ والے جاگیرداروں پہ جن کے پاس 2.5 کروڑ ایکڑ زمین موجود ہے, ان پر ٹیکس کیوں نہیں لگاتے, سارا سیلریڈ کلاس کیوں ٹیکس دے گی. جب ہم سے کہتے ہیں کہ کم از کم یہ تو کریں, پچھلا تو چلو بھی آپ نے لے لیا, اس دفعہ کا سلیب تو ختم کر دو. تنخواہ دار جو دے رہا ہے آلریڈی اسی کو مار رہے ہو, حافظ صاحب, جو نہیں دے رہا اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہو, کچھ ایسے امکانات موجود اور ہیں IPPs کو لگام دو. کہ تحریک انصاف اور دوسری جماعتیں آپ کے دھرنے میں شمولیت اختیار کریں, تحریک انصاف ہو یا باقی آپ کی ہم خیال جماعتیں, وہ بھی آپ کے ساتھ پروٹیسٹ میں شامل ہو جائیں, کیا اس کے امکانات ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہمارا جو دھرنا ہے یہ پاکستان کے عوام کا دھرنا ہے. اس میں جو جماعت, جو پارٹی, جو کارکن, جو پولیٹیکل ورکر آنا چاہتا ہے, ہم اس کو روک تو نہیں سکتے اور روکنا بھی نہیں چاہیے. ظاہر ہے کہ ہر ایک کا کام ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس دھرنے میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں ان میں سارے جماعت اسلامی کے لوگ نہیں ہوتے, بلکہ عام لوگ بھی ہوتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایشوز کی پالیٹکس ہو رہی ہے, ذات کی نہیں ہو رہی, پارٹی کی نہیں ہو رہی, کلٹ کی نہیں ہو رہی, بلکہ اس بات کی پالیٹکس ہو رہی ہے کہ واقعی یہ مسئلہ ہے عوام کا. اور نہ بھی ہمارے پیش نظر کوئی انتخاب ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ برساتی مینڈکوں کی طرح انتخاب میں لوٹ ٹٹر کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت سارے. تو اس لیے یہ جو ایشوز کی پالیٹکس ہے اور پرامن سیاسی مزاحمت ہے, ہم تصادم بھی کر سکتے تھے. جس وقت انہوں نے ناکہ بندی کر دی تھی اسلام آباد کی, ہم نے مدبرانہ فیصلہ کیا کہ نہیں, اس تصادم سے ایک دن کا جھگڑا, پارٹی بہت مشہور ہو جائے گی جماعت اسلامی, لیکن ایشو ریزالو نہیں ہوگا, ایشو ہائی لائٹ نہیں ہوگا. تو اس لیے ہم نے پرامن طریقے سے 3 دھرنوں میں بدلا, پھر یہاں پر آ کر بیٹھ گئے. اب ہم یہ جمہوری حق رکھتے ہیں کہ اپنے اس پوری دھرنا پالیٹکس کو جو پرامن ہے اس کو ہم آگے بڑھائیں, اور ہم ہڑتال پہ جائیں. ہڑتال ہمارا حق ہے, ہم اپیل کریں گے, کوئی پتھر نہیں پھینکیں گے, کوئی گولی نہیں چلائیں گے. پورا پاکستانی قوم انشاءاللہ ہماری. ایک لاسٹ کوئسٹن آپ سے حافظ صاحب پوچھ رہا ہوں, پرامن طریقے سے آپ مسئلہ حل کرنا وزیر اعظم کے لیے یا موجودہ حکومت کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے, نہیں پورے ہوتے, تو پھر کیا کریں گے؟ لاسٹ کوئسٹن. نہیں, ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, اور ہم بہت طویل عرصے بیٹھنے کے لیے آئے ہیں, اور یہاں بیٹھ کر پورے پاکستان میں موبلائزیشن کر رہے ہیں. اس وقت بھی جب میں یہاں پر دھرنے میں تقریر ہو رہی ہوتی ہے, گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, تو سینکڑوں مقامات پہ لوگ اسکرین لگا کر پورے پاکستان میں اس کو سن رہے ہوتے ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے یہ پینیٹریشن کس لیول کے اوپر جا چکی ہے. اور دیکھیں جماعت اسلامی کے پاس الحمدللہ یہ اسٹریٹ پاور موجود ہے کہ ہم اس کو جب ایک ساتھ پورے ملک میں لا کر شاہراہوں پہ بٹھائیں گے نا, پھر ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی. یہ ہوش کے ناخن لیں, یہ حالات سے اور ارد گرد سے اور خطے کی صورتحال سے سیکھیں, یہ کینیا سے سیکھیں, یہ بنگلہ دیش سے سیکھیں. یہ لوگوں کے غم و غصے کو جو ہے وہ ایڈریس کریں اور مسئلہ حل کریں. اگر یہ مسئلہ حل نہیں کریں گے یہ پھنس جائیں گے, یہ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے. اس لیے میں بالکل سیدھی بات کہہ رہا ہوں, ہم پرامن طریقے سے رہنا چاہتے ہیں اور اب تک رہے ہیں اور پرامن رہیں گے, لیکن ان کو مسئلہ حل کرنا پڑے گا, ہم جان نہیں چھوڑیں گے ان کی. بہت صاف بات ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب, امیر جماعت اسلامی, بہت شکریہ.